کہ حضور نے فرمایا ابو بکر تیرا مقام اور مرتبہ رب کے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 70 انبیاء جتنی عبادت کرے اس کے دل میں تیرا بغض ہو، جنت تو جنت وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، جنت کی خوشبو بھی۔ اس لیے نا جنہوں نے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنی تو آپ کو بھی ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، آپ تو جنتی لوگ ہیں نا۔ اس لیے کہ صدر الافاضل فرماتے تھے کہ صحت عقیدہ یہ نجات کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ نجات کا سرٹیفکیٹ ہے، اور پھر جن کے پاس نجات کا سرٹیفکیٹ ہو وہ ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے جن کے دل میں صدیق اکبر کا بغض ہو۔ جی حضور نے تو فرمایا نا لا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معاہم، جی کہ ان کے ساتھ بیٹھو نہ، کھاؤ نہ، پیو نہ، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے بھی نہ پڑھو، جی بیمار ہو جائیں تو عیادت بھی نہ کرو، یہ حکم ہے نا ان کے بارے میں۔ اور صدیق اکبر کا بغض بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ اس لیے کہ صدیق اکبر کو رب نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ انبیاء اور رسل کے بعد جو ہستی سب سے افضل، سب سے اتقیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر، وہ سیدنا صدیق۔ اس کے خلاف کوئی دوسری رائے ہمیں قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی بندہ آج یہ کہ اس کے خلاف بھی بات ہے، پوچھو کہاں لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں وہاں لکھی ہوئی ہے اس کتاب میں جو کتاب ابھی چھپی نہیں، کتاب ابھی چھپی نہیں۔ میں نے کہا اور بھی کہیں لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں فلاں کتاب کے نا کونے پہ بھی لکھی ہوئی۔ میں نے کہا کسی کتاب کے سرے پہ بھی لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں سرے پہ نہیں لکھی ہوئی۔ تو میں نے کہا ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں نا وہ ایسی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو سب چھپی ہوئی، سب سے پہلے تو قرآن ہے نا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کو تو قرآن بیان کرتا ہے۔ جی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب کے ہاں سب سے افضل وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا متقی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ اس آیت مقدسہ کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے لے اتفاق المفسرین علی ان الآیت نزلت فی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ نہیں کہ صرف نازل ہوئی ہے بلکہ سند المفسرین امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں آج اجمع المفسرون منا علی ان المراد من ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہاں پر اتقا یعنی سب سے بڑے متقی سے مراد بھی سیدنا صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، اور مفسرین کی آراء جو اجماعی متفقہ فیصلہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ان دونوں آیتوں کو ملا دیں کہ قرآن کہتا ہے کہ رب کے ہاں سب سے افضل وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، دوسری آیت میں قرآن کیسے کہتا ہے کہ سب سے بڑے متقی ابو بکر صدیق ہیں۔ تو قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسل کے بعد جو ہستی سب سے افضل ہے وہ سیدنا صدیق اکبر، وہ سیدنا صدیق اکبر۔ اور سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کو میرے آقا نے خود بیان فرمایا، یعنی نا بیان بھی فرمایا اور لوگوں پہ ظاہر بھی فرمایا، لوگوں پہ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کی افضلیت کو ظاہر فرمانا چاہنا تو معراج کی رات بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت اپنے حبیب کو عطا فرمائی، مصلی امامت پہ کھڑا کر کے بتا دیا کہ انبیاء سارے فضل والے، شرف والے، عظمت، رفعت اور شوکت والے، لیکن میرا حبیب سب سے افضل ہے، میرا حبیب سب سے افضل ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کو اور قیامت تک آنے والوں کو یہ بتانا چاہا کہ میرے صحابہ سب فضل والے، بزرگی والے، عظمت، رفعت اور شوکت والے، اور لیکن میرے صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، تو آپ کو مصلی امامت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
حضرت بکر صدیق کو کھڑا کیا حضور نے مصلی پہ. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت انس بن مالک سے مروی ہے ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجه النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین هم صفوفا فی الصلاۃ فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ ینظر الینا وهو قائم فتبسم کأن وجهه ورقۃ مصحف فہممنا ان نفتتن من الفرع برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونکس ابو بکر علی عقبیہ وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ فاشار الینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتموا صلاتکم وارحصوا کما قال علیہ السلام. یہ حدیث مبارکہ کہ حضور نا جب آپ کے ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے دن قریب آئے تو خود ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا، اپنا جانشین کے طور پہ مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. آج جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ آج جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، خود کھڑا کیا. بلکہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو کہو نماز پڑھا دے، کسی کو کہو نماز پڑھا دے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانے لگے تو آپ نے اللہ اکبر کہا تو آواز آپ کی بلند تھی. حضرت فاروق اعظم حضور حجرہ مبارک میں تھے. حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں اٹھ کے باہر تشریف لائے. آپ کی جو چادر مبارک تھی آپ کے کندھوں سے لٹک رہی تھی. حضور نے فرمایا لا 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 3 مرتبہ فرمایا یا واللہ ذالک والمسلمون. فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ کیا نہیں ہو سکتا؟ فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. مصلی امامت پہ کھڑا، یہ تو روایت ہے بخاری شریف کی. لیکن ابو داؤد شریف کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور نے ایک دن فرمایا نا کہ نماز صحابہ کو کہو کسی کو کہیں کہ وہ نماز پڑھا دے. حضرت بکر صدیق نہیں تھے. وکان ابو بکر غائبان کے الفاظ ہیں، حضرت بکر غائب تھے، آپ موجود نہیں تھے. حضرت فاروق اعظم نے نماز پڑھا دی. حضرت فاروق اعظم نے نماز پڑھا دی. حضور نے جب سنا نا تو حضور نے بندہ بھیجا، باسا الی ابی بکر، باسا الی ابی بکر. حضور نے بندہ بھیجا حضرت بکر کی طرف کہ جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ، ابو بکر کہاں ہیں؟ جب حضرت ابو بکر صدیق آئے تو حضرت فاروق اعظم نماز پڑھا چکے تھے، نماز پڑھا چکے تھے. یہ ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں کہ فصلی بالناس، کہ جو نماز ہو چکی تھی حضرت فاروق اعظم پڑھا چکے تھے. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کے بغیر پڑھی گئی ہے لہذا ابو بکر پھر نماز پڑھائیں گے. ابو بکر پھر نماز پڑھیں گے. یہ ابو داؤد شریف سیاست تھا جی. تو اس لیے یہ کوئی مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے کہ دیکھیں نا یہاں تو اب استاذ علماء مفتی محمد اکرم رضوی صاحب ہیں، یہ نہ ہو تو کوئی بندہ نماز پڑھا دے تو ہو جائے گی جی. تو یہ آ جائیں تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ دوبارہ لٹائیں گے. جب صحیح العقیدہ کو پڑھائے تو اس کی بات کر رہا ہوں جی. بدعقیدہ کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی، ادھر بھی نہیں ہوتی، کعبے میں بھی نہیں ہوتی. بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے. جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سنیے آپ. کیا کہ مصلی امامت پہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے نماز پڑھائے، جو مقررہ امام ہے وہ نہ بھی ہو تو نماز ہو جاتی. حضرت فاروق اعظم نے نماز پڑھا دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نماز کو پڑھوایا. بتانا چاہتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر کی ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہوتے ہوئے کوئی مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اور اس مسئلہ کو بیان کیا مولا علی نے، تاجدار حلتا، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، سیدنا علی المرتضی، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب نماز جنازہ کا مسئلہ تھا سیدہ خاتون جنت کا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی. آپ تو ترلائی میں رہتے ہیں نا، آپ یہ سنتے ہوں گے کہ جی سیدہ نے یہ کہا ہے کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ ابو بکر اور عمر کو پتہ نہ چلے. یہاں لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جی، صرف ترلائی میں نہیں کرتے، پورے پاکستان میں کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ریاض الندرہ میں کیا لکھا ہوا، طبقات ابن سعد میں کیا لکھا ہوا، اور درجنوں کتب حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب سیدہ خاتون جنت کی نماز جنازہ ہونے لگی نا تو ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم پہلی صف میں موجود تھے.
پہلی صف میں موجود تھے. حضرت علی المرتضیٰ حضرت ابوبکر صدیق کو کہنے لگے کہ بھائی صدیق آپ آگے آئیں, آپ نماز جنازہ پڑھائیں. تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ بھائی علی آپ پڑھائیں, اس لیے کہ آپ وارث ہیں, آپ کا حق زیادہ ہے. سیدہ آپ کی زوجہ ہیں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, دنیا میں بھی آخرت میں بھی آپ نماز جنازہ پڑھائیں. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ فَأَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِهِ, کہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کیا. سیدہ خاتون جنت کا نماز جنازہ ہو رہا ہے, اور فرمایا کہ بھائی ابو بکر, میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ تاجدار کائنات نے فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر یؤمہم غیرہ, کہ جس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہو دوسرے کی جرت اور مجال نہیں کہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر. یہ علی المرتضیٰ کا عقیدہ ہے جی. تو علی والے ہم ہوئے یا وہ ہوئے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ جی. یعنی علی کا نظریہ تو ہمارا ہے نا. لوگ کہتے ہیں یہ ثابت ہے وہ ثابت ہے, میں نے کہا ہم اس میں بھی علی کے ساتھ, سبحان اللہ, ہم اس مسئلے میں بھی علی کے ساتھ ہیں کہ جو نظریہ عقیدہ علی المرتضیٰ کا وہی ہمارا ہے, وہی ہمارے. اور ہم جو بات کرتے ہیں اگر ایک ذرہ بھی علی المرتضیٰ کے عقیدے سے ہم ادھر ادھر ہوں, رب کعبہ کی قسم ہے کہ چوراہے میں کھڑا کر کے ہمارا سر قلم کر دو, لیکن دنیا دو ہو سکتی ہے, زمین اوپر جا سکتی ہے, آسمان نیچے آ سکتا ہے, لیکن سنی علی المرتضیٰ کے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. ہم علی المرتضیٰ والے, ہمارا عقیدہ اور نظریہ وہ ہے کہ جو سیدنا علی المرتضیٰ کا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے, حضور نے فیصلہ کر دیا. اور سنیے حضور نے اس کو بیان بھی فرمایا, اور اس بات کو بھی بیان کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے, امام جعفر صادق ہے. امام جعفر صادق, امام جعفر صادق نے بھی نا ایک ایک بات کی کمال کر دیا ہے. اور بات حکیم الامت کی میں پھر کروں گا جی, اس وجہ سے کہ بندہ احمد یار ہے نا, احمد یار ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے بعد, امام جعفر صادق کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے بھی سادات ہیں, جتنے بھی, یعنی امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری جی, یوں سلسلہ آتا جائے. حضور غوث الاغیاث, قطب الاقطاب, غوث الجن والانس, غوث الارض والسماء, سید شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضرت سیدنا امام محمد مہدی جو قرب قیامت تشریف لائیں گے, اور آپ کے بعد بھی جتنی اولاد رسول ہے, آل رسول ہے اور سادات ہیں. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے بعد قیامت تک آنے والے سارے سادات یہ پوتے علی المرتضیٰ کے ہیں اور نواسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نواسے ابو بکر صدیق. وہ کیسے کہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا نکاح ہوا ہے حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور ام فروہ بیٹی ہیں حضرت قاسم کی, حضرت قاسم کی. حضرت قاسم بیٹے ہیں حضرت محمد کے, حضرت, اور حضرت محمد بیٹے ہیں حضرت ابو بکر کے, حضرت ابو بکر کے. یعنی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر, ان سے نکاح ہوا کس کا؟ امام محمد باقر کا. اور جب امام زین العابدین آپ کو دولہا بنا کے بارات لینے کے لیے گئے تو بڑا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا بیٹا باقر تیرے لیے یہ اعزاز ہے کہ تو اس گھر میں دولہا بن کے جا رہا ہے کہ جس گھر میں دولہا
تجھ سے پہلے خود تاجدار کائنات تشریف لے گئے تھے۔ جب ام المومنین سیدہ عائشہ کا نکاح ہوا تھا تو اس گھر میں خود تاجدار کائنات دولہا بن کے تشریف لائے جی۔ تو امام محمد باقر اور ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر کا نکاح ہوا تو ان کے بیٹے پیدا ہوئے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق جی، امام جعفر صادق۔ اب جعفریہ کی طرف میں نہیں جاتا، میں یہی بات کر کے نا، چونکہ وقت مجھے جو دیا گیا ہے وہ ختم ہونے والا ہے، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو امام جعفر صادق کو مانتا ہے نا، اسے علی المرتضیٰ کو بھی ماننا پڑے گا، صدیق اکبر کو بھی ماننا چاہیے۔ اور یہ بات بھی سن لے، ویسے تو سارے ائمہ یعنی جتنے بھی ہیں، حضور مولا کائنات ہوں، امام حسن مجتبی ہوں، امام حسین علی مقام ہوں، امام زین العابدین ہوں، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، جتنے بھی ہیں سبھی صادق ہیں نا، سب سچے ہیں۔ لیکن امام جعفر صادق کو صادق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی والدہ کی طرف سے اولاد ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی۔ تو اس لیے حکیم الامت نے لکھا کہ قیامت تک آنے والے سارے سادات نواسے ابوبکر صدیق کے، پوتے علی المرتضیٰ کے۔ اور ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں امام جعفر صادق کی، بس ختم کر رہا ہوں، تھک تو نہیں گئے نا آپ جی؟ گالی تو ابھی تک میں نے نہیں دی جی، اس لیے کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، لیکن دلائل دینا نا یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ دلائل ہم دیتے ہیں، قرآن سے دیتے ہیں، حدیث سے دیتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں سے کتابیں نکال کے بھی دیتے ہیں جی۔ اور جو زیادہ باتیں کرے نا کذاب ہو تو ہم گھروں میں جا کے بھی بات کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم اہل سننا ہے جی۔ تو سنیے رسول اللہ نے وفاداری کا صلہ ابوبکر صدیق کو کیا دیا، اس بات کو بھی امام جعفر صادق نے بیان کیا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں مجھے میرے بابا امام محمد باقر نے یہ بات بتائی، امام محمد باقر نے یہ بات بتائی، اور اس بات کو لکھا امام دار قطنی نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ و مناقب ہوم کے اندر، اور لکھا بھی سند حسن کے ساتھ، سند حسن کے ساتھ۔ بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قال کان آل ابی بکر یدعون علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد، فرمایا کہ رسول اللہ کے دور مبارک میں حضرت ابوبکر صدیق کی جتنی بھی اولاد تھی، وہ محمد بن ابی بکر ہوں، وہ عبد الرحمن بن ابی بکر ہوں، وہ عائشہ بنت ابی بکر ہوں، وہ اسماء بنت ابی بکر ہوں، جتنی بھی ابو بکر صدیق کی اولاد تھی، ابو بکر صدیق کی اولاد کو بھی آل رسول کہا جاتا تھا۔ آل یعنی بات میں وہاں پہ لے آیا کہ ان میں کوئی دڑا بازی نہیں ہے، یہ ایک ہے۔ سند حسن کے ساتھ امام دار قطنی اس بات کو لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں آل ابو بکر کو بھی آل رسول کہا جاتا تھا۔ اور اب بات سنیے، میں بات اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ جو بات کرنا چاہتا تھا امام جعفر صادق کی، وہ اصل یہ کہ اس روایت کے راوی امام جعفر صادق فرماتے ہیں مجھے بیان کیا میرے بابا امام محمد باقر نے، اور امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ چیز بیان کی میرے بابا امام زین العابدین علی بن حسین نے، اور امام زین العابدین علی بن حسین فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ بات بیان کی میرے بابا امام حسین علی مقام، امام عرش مقام، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ بات بیان کی میرے بابا تاجدار اللہ تعالی اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے، اور علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ بات بیان کی رسول اللہ نے، مجھ سے یہ بات بیان کی رسول اللہ نے۔ یہ پوری سند پڑھ رہا ہوں جی، یہ سند ہی بڑی با کمال ہے، وقت نہیں میں اس پہ بات کرتا، بات سنیے، بات ختم کروں۔ یہ بات بیان کیا کرتے؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی کے بازار میں نکلے نا، تو دیکھا حضور کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے ہیں،
وہ آگے آگے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے. جی حضور نے یہ دیکھا نا تو حضرت ابو درداء کو آواز دی, فرمایا یا ابا الدرداء اتمشی امام من ہوا خیر من کا, فرمایا ابو درداء اس سے آگے چلتے ہو جو تم سے افضل ہے, جو تم سے افضل ہے. جی یعنی ہم حضور سے پوچھ لیں نا افضل کون ہے, پہلا نمبر کس کا ہے؟ سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. پہلا نمبر کس کا ہے؟ اس وجہ سے کہ نمبر آپ اور میں دیں تو بہتر نہیں ہے رسول اللہ سے پوچھ لیں. سبحان اللہ. آج تو لوگوں کی حالت ہی کوئی نہیں نا, ساری زندگی اس پہ باس کرتے رہیں اور اس پہ پیرا دیتے رہیں کہ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے, اور آخری عمر میں آ کے ان کی محفلوں میں بھی نعرے یہ لگیں کہ علی کا پہلا نمبر ہے. تو اس کا مطلب ہے بھائی قوالوں کے عقیدے پہ آپ چلے گئے. کل آپ کہتے تھے کہ یہ قوالوں کا عقیدہ ہے, جی یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے, تو آج اس عقیدے پہ تو آپ آ گئے نا, ہم تو اسی پہ ہیں. ہمارا نہ انداز بدلا, نہ نظریہ بدلا, نہ عقیدہ بدلا. جی ہم شروع دن سے اسی پہ ہیں, اور یہ دعا کرتے ہیں مولا اسی پہ استقامت عطا فرمانا, اور وہ لمحہ نہ آئے. بار الہ اگر وہ لمحہ آنا چاہے نا تو ہم دعا کرتے ہیں اس سے پہلے ہم کو اٹھا لینا, ہم کو اٹھا لینا. ہم اسی عقیدے پہ مرنا چاہتے ہیں کہ ابو بکر کا پہلا نمبر, صدیق کا پہلا نمبر, اور صدیق کا پہلا نمبر خود رسول اللہ نے بیان فرمایا. حضرت ابو درداء کو فرمایا ابو درداء اس سے آگے چلتے ہو جو تم سے افضل ہے. حضرت ابو درداء جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں ٹھیک ہے, اور ابو بکر صدیق مجھ سے افضل ہے, لیکن نہ پھر بھی آپ نے عرض کی یا رسول اللہ او خیر منی, آقا ابو بکر مجھ سے افضل ہے, ابو بکر مجھ سے افضل ہے. تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا واللہ ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبیین والمرسلین علی رجل افضل من ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا ابو درداء سورج آج تک انبیاء و مرسلین کے بعد نہ کسی شخص پہ طلوع ہوا ہے اور نہ غروب ہوا ہے کسی ایسے شخص پر کہ جو صدیق اکبر سے افضل ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اور اگر آپ اس کا ترجمہ نا حضور قبلہ عالم قطب عالم فاتح قادیاں مجدد زماں پیر سید میر علی شاہ گولوی سے پوچھیں تو میں کر دیتا ہوں. جی یہ تو ترجمہ کیا نا, آپ کہیں گے بات مشکل ہو گئی ہے. آپ نے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے صفحہ نمبر 19 پہ یہ بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کے بعد ابو بکر صدیق سے افضل کوئی شخص پیدا ہی نہیں کیا ہے. یہ مطلب ہے اس کا, ابو بکر صدیق سے افضل کوئی پیدا ہی نہیں ہوا انبیاء اور رسل کے بعد. اس وجہ سے کچی باتیں نہ کرو جی, پکی بات کرو, پکی, قطعی, یقینی, اجماعی. اور وہ کیا ہے کہ انبیاء اور رسل کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر ہیں. اور یہ صرف میرا نظریہ نہیں ہے, یہی نظریہ سیدنا فاروق اعظم کا. بس فاروق اعظم نے فرمایا یہ فضائل الصحابہ میں قال الا ان خیر هذه الامه بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فمن قال سوا ذلك بعد مقامی هذا فمفتر علیہ ما علی المفتری. یہ فاروق اعظم کا فرمان ہے. فرمایا سن لو انبیاء اور رسل کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہیں, جو اس کے خلاف بات کرے گا فرمایا میں اس پر مفتری کی حد جاری کروں گا. یہ فاروق اعظم کا نظریہ, یہی مولا علی کا نظریہ ہے. آپ نے فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری. فرمایا سنو مجھے اگر یہ پتا چل گیا اور میں نے سن لیا کہ کوئی مجھے علی المرتضیٰ کو ابو بکر و عمر سے افضل کہتا ہے تو میں اس پر مفتری کی حد جاری کروں گا, میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. جی تو میں تو ایک کوڑا نہیں برداشت کر سکتا, جو کر سکتا ہے وہ کہ جس کی صحت اتنی اجازت دیتی ہے نا تو وہ کرے. یہ علی المرتضیٰ کا نظریہ, یہ تمام صحابہ کا
نظریہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق حضرت فاروق اعظم حد جاری کر رہے ہیں تو وہ بھی مسئلے کو قطعی سمجھتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ حد جاری کر رہے ہیں تو وہ بھی قطعی سمجھتے ہیں، تمام صحابہ اس مسئلے کو قطعی سمجھتے تھے، امام مالک بھی اس مسئلے کو قطعی سمجھتے ہیں، امام ابو الحسن اشعری بھی اس مسئلے کو قطعی سمجھتے ہیں، اور شیخ محی الدین ابن عربی بھی اس مسئلے کو قطعی سمجھتے ہیں، امام غزالی قطعی سمجھتے ہیں، اور امام قرطبی قطعی سمجھتے ہیں، اور امام ربانی مجدد الفسانی قطعی سمجھتے ہیں، امام ابن حجر عسقلانی، امام ابن حجر مکی، اور میں کس کس کا نام لوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، امام احمد رضا محدث بریلوی، امام فضل حق خیر آبادی، بلکہ حکیم الامت مفتی احمد جعفر خان نعیمی تک، وہ فاروق اعظم سے لے کر مفتی احمد جعفر خان نعیمی تک جتنے بھی اکابر اہل سنت ہیں سب اس مسئلے کو قطعی یقینی اور اجماعی سمجھتے ہیں۔ جی ایک عبارت پڑھ کے نا بات کو ختم کر رہا، یہ شیخ فقیر اللہ حنفی نقشبندی سندھی، ان کی کتاب ہے قطب الارشاد، صفحہ نمبر ہے اس کا 154، آپ کی توجہ میری طرف، دروازہ بند ہوا ہے کچھ نہیں ہوا جی، قطب الارشاد کے صفحہ نمبر 154 پہ وہ فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ ان ترتیب الفضل بینہم قطعی، اب فرماتے ہیں ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ خلفائے اربعہ کے درمیان جو افضلیت کی ترتیب ہے یہ قطعی ہے، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، قطعی ہے، یقینی ہے، اجماعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ آپ فرماتے ہیں لثبوت ہی بالاحادیث المتواترۃ و بالاجماع ہے، فرمایا اس لیے کہ اس پہ رسول اللہ کی متواتر احادیث دلالت کرتی ہیں اور اس پہ پوری امت کا اجماع ہے، اس پہ پوری امت کا اجماع ہے، اور وہ بھی سنیں جو کہتے ہیں ظنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ ظَنِّيٌّ فَقَدْ سَحَا سَحْوًا ظَاہِرًا، فرمایا جس نے یہ کہا نا یہ مسئلہ ظنی ہے، فرمایا وہ بہت واضح غلطی کر گیا، وہ بہت واضح غلطی کر گیا، یعنی نا سہا سہون آگے لگایا نا مفعول مطلق، اس کا ترجمہ نا قواعد کے مطابق یوں بنتا ہے کہ غلطی بھی انہوں نے ایسی کی ہے کہ غلطی کرنے کا حق ادا کر دیا، غلطی کرنے کا پکی ٹھکی غلطی کی ہے، بالکل صحت والی تو گنجائش ہی نہیں ہے اس میں کہ جو یہ کہتا ہے یہ ظنی ہے، اس لیے ظنی والے بھی بات سن لیں۔ اور آگے یہ بات لکھی شیخ فقیر اللہ سندھی نے، فرمایا لِأَنَّمَا ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ وَبِالْإِجْمَاعِ، اس لیے کہ جو چیز رسول اللہ کی متواتر حدیث سے ثابت ہو اور اجماع سے ثابت ہو وہ ظنی نہیں ہوتی، وہ قطعی ہوتی ہے، لہذا لا یصح ان یقال فیہ انہ ظنی، فرمایا لہذا یہ کہنا کہ یہ مسئلہ ظنی ہے یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء اور رسل کے بعد سب سے افضل ہیں، اور آپ کی افضلیت قطعی ہے، یقینی ہے، اجماعی ہے۔ اور یہ لکھنے کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ وَمَنْ فَضَّلَ عَلِيًّا عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، فرمایا جو بندہ حضرت علی المرتضیٰ کو حضرت ابو بکر صدیق سے افضل کہے وہ باقی سب کچھ ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا، سنی وہ بدعتی ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ تو نظریہ کیا ثابت ہوا کہ بعد از خدا بزرگ نبی، بعد از خدا بزرگ نبی، اور بعد از نبی بزرگ ابو بکر صدیق، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر کسی کو شک ہو نا تو ہمارے اکابر میں سے میرے امام کے وہ خلیفہ بھی ہیں امام اہل سنت کے، اور صحیح بخاری کے شارح بھی ہیں، علامہ سید محمود احمد رضوی رحمہ اللہ تعالی، آپ کی کتاب میرے پاس موجود ہے جو آپ نے نا افضلیت ابو بکر صدیق کے اوپر لکھی ہے، اور ابھی یہ موبائل میں بھی میرے پاس اس کی تصویر بھی موجود ہے۔ تو اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے نا اس ٹائٹل کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ بعد از نبی بزرگ تو ہی، یعنی سیدنا صدیق اکبر، سبحان اللہ، نبی کے بعد جو ہستی بزرگ ترین ہے وہ ابو بکر
یعنی ہم ایک بات بھی اکابر سے ہٹ کے کریں نا، ہمیں گریبان سے پکڑ کے اسٹیج سے اتار دیں، اس لیے کہ ہم کون ہوتے ہیں نیا نظریہ بیان کرنے والے، نیا عقیدہ بیان کرنے والے، اس لیے کہ دین کوئی آج آیا، دین آئے ہوئے 14 صدیوں سے زائد عرصہ گزر چکا، صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اور اولیاء امت یہ بیان کر رہے ہیں کہ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہے۔ یہی اہل سنہ والجماعہ کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔